اللہ کا اعلان ہے، اپنی زندگی کے سفر کا سٹیشن اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔ اللہ کو پانے کا سفر سب سے حسین سفر ہے۔ کوئی پاؤنڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ڈالر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی سیاستدانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میرا نام ہو جائے گا، میں نے فلاں کو انوائٹ کیا، فلاں کو انوائٹ کیا۔ وہ یہ سارے بچوں کے کھیل ہیں، بچوں کے کھیل ہیں۔ میرا کاروبار بڑا ہوگا، میری عزت ہوگی، میرا مرتبہ ہوگا، میری اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جو تمہارا وجود ہے اس میں تمہاری قیمت چھپی ہوئی ہے۔ اگر تم اس کی قیمت باہر کسی چیز سے لگواؤ گے تو تم 2 پینی کے نہیں ہو۔ گاڑی سے اپنے آپ کو قیمتی بناؤ گے تو 1 پینی تمہاری قیمت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ تمہاری عزت ہے۔ اگر تم چیزوں سے بڑا بننا چاہتے ہو تو یہ تمہاری عزت ہے۔ اگر اللہ کو پالو، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ کوئی مجھ سے دوستی تو لگا۔ ساری دنیا کے بادشاہوں سے دوستی لگانے میں پہل کرنی پڑتی ہے، اور میں اس قربان جاؤں جو کسی کا محتاج نہیں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الحكيم الودود المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان، یہ میرا اللہ ہے، یہ آپ کا اللہ ہے۔ بتاؤ اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے میرے بندے انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ جس کو کائنات کے کسی ذرے کی پرواہ نہ ہو، وہ کہتا ہے یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے ایمان والو نہیں، ایمان والوں میں بھی شرابی بھی ہیں، شراب بیچنے والے بھی ہیں، سود کھانے والے بھی ہیں، جوا کھیلنے والے بھی ہیں۔ اے تقوی والو، اے علماء ہیں، اے صوفیاء، نہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے جو ساری زندگی پتھر کی پوجا کرتے رہے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ چلو کسی نے پتھر کو تو خدا مانا، ایتھیسٹ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ان سے کہہ رہا ہے اب میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو میں کوئی نہیں ہوں، مجھے گالیاں نکالتے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ماں کتنا کلیجہ چیر کے رکھتی اولاد کے لیے، 1-2 گالیاں دو پھر دیکھو وہ کتنی محبت کرتی ہے۔ اور لوگ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ فبحق علیک کل محب، اگلی باتوں سے بھی مار دینے والی کہ اللہ ہمیں اپنی قسم دے رہا ہے، تمہیں میرے حق کی قسم، تم بھی تو مجھ سے پیار کر۔
پھر قرآن میں آؤ، یا ایھا الانسان، یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا عبادی الذین اتقوا نہیں ہے، یا ایھا الانسان۔ کیا درد ہے، آئے میرے اللہ، کیا درد ہے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ میرے بندے تو مجھ سے بدگمان ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ خلاصہ بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ اللہ ایک ایک انسان کو کندھوں سے پکڑ کے کہہ رہا ہے، ایک ایک مرد، عورت، ناچنے والی، گانے والا، شراب کے اڈے چلانے والا، زنا کے اڈے چلانے والا، پتھر کا پجاری، اللہ کا منکر، اللہ یہاں سے پکڑ کے کہہ، میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تیرا رب، میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا، تو میرے بارے میں کیوں بدگمان ہو گیا؟ اولاد ماں باپ پہ ہی شک کرنے لگے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ماں باپ زندہ مر جاتے ہیں، ان کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے ہی تو بدگمان ہو گیا۔ دیکھا ہے میں نے تمہیں کیسے بنایا، کبھی شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھ الم نجعل لہ عینین، ان آنکھوں کی قیمت کہیں سے قیمت سے لے سکتے ہو؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ زبان، یہ ہونٹ کہیں قیمت سے لے سکتے ہو؟ اب میں نے بنایا تمہارے لیے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، یہ تیرے جوڑوں کو میں نے مضبوط بنایا، تو تم میرے بارے میں کہتا ہے، میرے بارے میں بدگمان ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔ اور اللہ ملتا نہیں جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دو گے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ کوئی چیز، ہمارا شاعر اقبال فارسی کی رباعیہ، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ کوئی لوہا پڑے پڑے تلوار نہیں بنتا، کوئی بنانے والا بناتا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی کسی ہنر کا نہیں ہوتا، کسی سے سیکھنا پڑتا ہے۔ پھر آخر میں خوبصورت واقعے کو ایک شعر میں نقل کیا، اے مولوی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیتا، نہیں تو وہ فقہ میں ہی گھومتا رہے گا، فلسفے میں گھومتا رہے گا، منطق میں گھومتا رہے گا۔ ہاتھوں میں مولانا روم کی مثال دی آخر میں۔ مولانا روم یہ منطق و فلسفہ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور تکبر، جب آدمی خشک مضامین کو علم سمجھ لیتا ہے تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ علم کی اصل ہے اللہ کو پہچاننا، جتنا اس میں آگے بڑھتا ہے وہ ٹوٹتا جاتا ہے، جھکتا جاتا ہے۔ درس ہو رہا تھا، کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، سامنے حوض تھا، مسجد، شمس تبریز آ گیا، جوتا بھی پاؤں میں کوئی نہیں، بالکل دیہاتی شکل۔ تو انہوں نے بڑی سادگی سے مولانا روم سے پوچھا، ان چیز حضرت یہ جو کتابوں کے ڈھیر ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے ایسے دیکھا، ان پڑھ جاہل نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بڑے تکبر سے کہا، یہاں آس کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، چل اپنا کام کر۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، ساری کتابوں کو یوں دھکا دیا، پانی میں چلی گئی، ساری کتابیں پانی میں۔ مولانا روم تو سر پیٹ کر، وہ تیرا بیڑا غرق، وہ بدبخت،
تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی. کیونکہ پریس تو تھا نہیں کہ نئی کتاب خرید لاؤ، ہاتھوں سے لکھا ہوا 800 سال پرانا قصہ سنا رہا ہوں. وہ سر پیٹ لیا. شمس تبریز مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب اٹھائیں اور خشک مٹی سمیت باہر ہر کتاب خشک نکال کے رکھ دی. ایک صفحہ گیلا نہیں، ایک سطر مٹی نہیں. مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں. وہ کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو مولانا تو شمس تبریز نے کہا این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. باب منطق فلسفے وہیں پڑے رہ گئے. اور پھر شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. پھر مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، پھر وہ مولانا روم بن گئے. مثنوی ایسی لکھ گئے کہ اللہ کی محبت و معرفت کا وہ کلام ہے کہ فارسی میں ایسا کلام آج تک کوئی نہیں لکھ سکا. 14 صدی میں فارسی میں ایسا اللہ کی محبت و معرفت کا کلام کوئی نہیں لکھ سکا.